السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ فائنڈنگ ساجد عمر گل کے ساتھ. ناظرین، سردار آصف احمد علی صاحب کے ساتھ اسی پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے بہت سے موضوعات کا احاطہ کیا. وہ بہت مفصل تو نہ ہو پائے وقت کی قید کے باعث، لیکن ہم نے جستہ جستہ کچھ امور کا جائزہ لیا اور ہماری بات ختم ہوئی تھی یہاں پر کہ ایک ایسی شخصیت جسے لوگ سیاستدان کے طور پر جانتے ہیں، اور وہ پینٹر بھی ہے، خطاط بھی ہے، وہ شاعر بھی ہے، وہ رائٹر بھی ہے، وہ تخلیق کار بھی ہے، وہ صوفی درویش بھی ہے. اس شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں جن سے کچھ لوگ آگاہ ہیں، بہت سے آشنا نہیں ہیں. ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی شیخ ناظم رحمۃ اللہ علیہ قبرص میں، ایک 100 سال سے زائد عمر انہوں نے پائی، ایک بہت بڑے بزرگ سلسلہ نقشبند کے، جن سے براہ راست سردار آصف احمد علی صاحب فیض یافتہ ہیں. ہماری گفتگو سیاست سے، سماج سے، اکانومی سے، انٹرنیشنل افیئر سے چلتی چلتی تصوف کے میدان تک پہنچ چکی تھی، جہاں ہم نے پروگرام کو ختم کیا. ہم وہیں سے پروگرام کے اس حصے کو آغاز کریں گے. سردار صاحب، یہ جو اولیاء، صوفیاء، بزرگان، درویش، فقیر، قرآن نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں ممیز کر دیا عام لوگوں سے قرآن کے اس فرمان نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. آپ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں. کم لوگ جانتے ہیں، آپ بہت کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں. آپ کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جن کا براہ راست تعلق صوفی سلاسل کے ساتھ ہے. جو عملی زندگی ہے، جو زندگی کے ظاہری زندگی کے جو مسائل ہیں، مصائب ہیں، اذیت ہے، جبر ہے، پریشانیاں ہیں لوگوں کو لاحق، کیا یہ جو کم کھانے اور کم سونے اور زیادہ سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی رہنما اصول ہوتے ہیں عام لوگوں کے لیے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور جہاں جس مسائل میں وہ مبتلا ہیں ان سے چھٹکارے کا یہ حل ہے؟ کوئی عملی طور پر بھی آپ کوئی لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا میں کم کھاتا ہوں. میرا وزن آپ کو گواہی دے گا کہ میں نارمل کھانا کھاتا ہوں اور بہت سادہ کھانا کھاتا ہوں. باقی یہ جو اسلام کا سارا پیرافرنیلیا سسٹم جو موجود ہے، یہ ہماری زندگی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، انڈیویجولی اور کلیکٹیولی معاشرے کے اندر ایک اچھے انداز سے رہنے کے لیے ایک سسٹم ہے. مورل سسٹم، سوشل سسٹم، پولیٹیکل وغیرہ وغیرہ. یہ ہمارا مذہب ہے، دین ہے، مگر ایمان جو ہے اس کا حصہ ہے. ٹھیک. میں یہ بات کوئی خوشی سے نہیں کر رہا، خوش ہو کے نہیں کر رہا کہ جو مذہب کا ہم نے اسٹرکچر موجود ہے، جو اس کے پیچھے ایمان کا ہونا چاہیے تھا، اس کو ڈومینیٹ کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کر رہا. اچھا، ایمان اسے ڈومینیٹ نہیں کر رہا. یعنی ہم اگر یوں کہیں کہ ہم ریچولز کی حد تک رہ گئے ہیں، لیگسیز ہیں. نمازیں پڑھنی ٹھیک ہے، ونڈرفل، میں بھی پڑھتا ہوں، وضو اس طرح یہ وہ سب چیزیں ہم کرتے ہیں، ہم کرنے چاہیے. اور ان سب چیزوں کا مقصد ایک ہی ہے، ایمان میں مضبوطی آئے. اور ایمان کیا ہے؟ انسان اور رب کا رشتہ ہے. انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو سانس اللہ تعالیٰ کے ہمارے اندر ہے، اس کو ڈھونڈنے کا ہے اسٹرکچر، اور اس کو ڈھونڈنے کا طریقہ سارا بتایا گیا ہے قرآن مجید میں، بار بار بتایا گیا ہے. وہ سب چیز نظر انداز ہو گئی ہے، اب صرف ریچول رہ گیا. اور وہ یہ ہے، بڑی سمپل لفظ میں کہتا ہوں، جب تک ہم اپنی ذات کی نفی نہیں کریں گے تو ایک بہتر ذات جو ہمارے اندر موجود ہے، ہم تو صرف لفاظی کی حد تک ایمان ہمارا رہ گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا سانس ہمارے اندر ہے، ہر انسان کے اندر. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ نے فرما بجا دیا، فرما رہے ہیں آپ. اور ہر انسان کے اندر.
چاہے مسلمان ہو کافر ہو کچھ بھی ہو. دی بریتھ آف گاڈ از ان ایچ ون آف اس. اوکے. جب تک ہم اپنی نفی نہیں کریں گے، اپنی ذات کی نفی نہیں کریں گے، ہمیں وہ حقیقت ہمیں عیاں نہیں ہوگی. لیکن سردار صاحب میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہماری ظاہری عمومی زندگی ہے، ڈے ٹو ڈے لائف جسے آپ روزمرہ، اس میں تو کہیں نفی نہیں ہے، بلکہ اسبات اس طرح کا ہوتا ہے کہ میں یہ بن جاؤں، میں یہ کر لوں، میں یہ اچیو کر لوں، میرے پاس یہ ہو، میں اس طرح سے ہوں. وہ تو اس میں تو ہم ظاہری اس میں ساری لگے رہتے ہیں. ہم اپنی نفی کیسے کریں؟ یہ جو آپ کہتے ہیں نفی کرنا اپنی، وہ کیا عمل ہے؟ دیکھیں وہ اس کے طریقے ہیں. اسلام میں 4 بڑے طریقے ہیں، اور وہ ہمیں ہدایت کی جاتی ہے، ہماری تدریس کی جاتی ہے، ہمیں سکھایا جاتا ہے. اس لیے ہمیں کسی ٹیچر، استاد، ولی، مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، شیخ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں سکھائے. اور وہ یہی سکھاتے ہیں کہ اپنی زندگی میں پاکیزہ رکھیں، ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا. چلے جو مسلمان نہیں وہ چلے نہیں کرتا، وہ کیا کرے؟ بڑی آسان میں آپ کو ایک مگر وہ فارمولہ، خدا پہ تو ان کا بھی یقین ہے، اگر میں خدا آپ کا کو ذکر کرنا ہے. ایک سمپل طریقہ بتاتا ہوں، جی. آپ کے ناظرین کو بتاتا ہوں. چلے وہ نہیں مانتے، کچھ بھی نہیں مانتے، وہ لیٹر سے کہ وہ رب کو بھی نہیں مانتے. رب کو مانے یا نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو ہے، اس کی حقیقت تو کہیں نہیں چلی جانی. میں ایک سمپل آپ کے ناظرین کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں. رات کو بیٹھ جائیں اکیلے، اور سب کام چھوڑ، جب آپ کے ختم ہو جائیں دن کے، اکیلے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے اپنے مائنڈ کو خالی کر دیں، سوچ کو بند کر دیں. اوکے. 1 دن کریں، 2 دن کریں، 10 دن کریں، آپ کو خود ہی پتہ لگے گا. یہ کوئی ہے یکسوئی ہے، مراقبہ ہے، کچھ بھی نہیں، فوکس ہے، نتھنگ، کیا چیز ہے یہ؟ نتھنگ. اچھا. صرف مائنڈ کو سوچ سے آپ آری کرتے ہیں. طاری کر دیں، فارغ کر دیں سوچ. اوکے. پھر ایک یونیورسل، ایک کائنات کا ایک انٹلیکٹ ہے. آپ جب اپنے انٹلیکٹ کو بند کریں گے تو اس کائنات کے جو انٹلیکٹ ہے اس کی کا سوئچ آن ہو انرجی جائے آپ کے گا، اندر آئے گی، آپ کو فیل ہوگی، آپ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. آپ کو فیل ہوگی. یہ پریکٹس سے آتا ہے سردار صاحب؟ پریکٹس سے آتا ہے، آپ کرتے جائیں آپ کو آ جائے گا. اور اس کا فائدہ کیا ہے انسان کی فائدہ یہ عمومی ہے زندگی میں؟ کہ آپ کو ایک تسکین قلب ملے گی. اچھا. آپ کی سوچ بہتر ہوگی، آپ کی سوچ پازیٹیو ہوگی، تخلیقی ہوگی. جو کام آپ کر رہے ہیں وہ بہتر کر سکیں گے. آپ کی دنیا کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ بہتر ہوں گے، گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، معاشرے میں آپ ایک بہتر انسان بن سکتے. سردار اس لیے صاحب یہ آپ نے میڈیٹیشن، یہ طریقہ کار یا یہ جو باتیں ہیں، یہ شیخ ناظم صاحب کی صحبت سے آپ نے یہ رہنمائی جی حاصل کی؟ شیخ ناظم نے تو الحمدللہ اللہ نے بہت اونچے مقام دے. انہوں نے تو خیر ذکر کا ہمیں، مسلمانوں کو میڈیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں تو ذکر ہے، اوکے. ہمیں ذکر کرنا ہے اللہ کا. تو ہمارے لیے تو اور آسانی آ جاتی کہ اپنے مائنڈ کو بلینک کر کے ہم جو بھی ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق ذکر کرتے رہیں تو ہمیں پھر وہ ایکسپیرینسز آئیں گے، وہ کامنس آئے گی، خوش قسمت لوگ ہوں گے، انہیں تجلیاں بھی ملے گی، بہت کچھ پھر ان کے لیے کھلنا شروع ہو جاتا ہے. چلیے میں یہ ابتدائیہ تھا کیونکہ بہت سی باتیں ہضم نہیں ہو پائیں گی. شیخ ناظم صاحب کا ذکر چل رہا ہے، ان کے پاس دنیا بھر کے بڑے بڑے حکمران، بڑی بڑی شخصیات قبرص وہاں ان کے پاس حاضر ہوا کرتی تھی. ہمارے ہاں سے جنرل پرویز مشرف صاحب بھی وہاں گئے اور انہوں نے بھی کوشش کی کہ انہیں کوئی رہنمائی میسر آئے. جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. آپ نے انہیں کیسا پایا؟ آپ نے براہ راست ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ تو آپ کا آبویسلی ہمیں تو معلوم نہیں ہے اگر تھا بھی، مگر آپ وہ پاکستان میں 10-12 سال رہے، حکمران رہے، آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں 2-4 بار ملا انہیں. اوکے. میں ان کی حکومت میں نہیں آیا، میں نے پسند نہیں کیا نا، میں نے الیکشن بھی نہیں لڑا 2002 کا. ٹھیک ہے.
آپ جبر کی کسی بھی طور کی علامت کو پسند نہیں کرتے، یہ میں یہ جانتا ہوں. لوگ پسند ہی نہیں مجھے. میں نے کوئی بہت بڑا اس کا کوئی ڈرامہ نہیں کیا، بٹ آئی اسٹیڈ آؤٹ. میں نے کہا جی میں نہیں. مگر ان 2-4 دفعہ بلایا خارجہ پالیسی کے حوالے سے باقی ایکس فارن منسٹرز کو. وہ شخص بہت برائٹ آدمی تھا، بہت ہی ذہین آدمی تھا، اور اس میں ایک انرجی موجود تھی، زبردست انرجی تھی اور گٹ سے جرت تھی. اور اس نے کوشش بھی کی کہ پاکستان آگے نکل جائے، اور ایک اکانومی بھی بہتر ہوئی، لا اینڈ آرڈر بھی کافی حد تک ٹھیک ہوا. 2-3 بلنڈرز کر گیا. کون کون سے؟ سب سے بڑا بلنڈر اس کا تھا افغانستان. جب امریکن فورسز ادھر گئیں تو اس نے ایک ٹیلی فون، انکپال کے ایک ٹیلی فون پہ اسی ہاں کر دی. وہ بگ چیسٹڈ مین نے فون کیا تھا. ایک ٹیلی فون پہ ہاں کر دی. ہمیں کچھ بھی نہیں ہونا تھا اگر ہم نہ جاتے. اردن نہیں گیا، بہت سے ممالک نہیں گئے. عراق نہیں گیا. عراق جو مڈل ایسٹ جنگ میں کیا ان کو کر لیا کسی نے. ہم تھوڑا صبر کر جاتے. مگر کیوں مشکل یہ ہے ساجد صاحب کہ وہ ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں، انہیں امریکہ کا ٹھپا چاہیے ہوتا ہے. اس چکر میں انہوں نے پاکستان کے انٹرسٹ کو پامال کیا. ہینگ آن اے سیکنڈ، آپ نے کہا وہ ڈکٹیٹرز ہیں اور انہیں ٹھپا امریکہ کا، یعنی تمام ڈکٹیٹرز امریکہ کے آشیرواد سب سے؟ امریکہ کے ٹھپا. کیونکہ ٹھپا یہاں پہلے ریفرینڈم کراتے، اس میں بری طرح فیل ہوتے ہیں. تو اگر اس کو میں یوں تعبیر کروں کہ یہ جو ڈکٹیٹرز ہیں جو امریکہ کی آشیرواد سے آتے ہیں، وہ ظاہری بات ہے پھر امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے انہوں نے اس میں کیا. پاکستان تو بالکل دیٹس اٹ. اور جب ان مفادات ان کے ختم ہو جاتے ہیں وہ لیڈر بھی ختم ہو جاتے ہیں. ڈسکارڈ کر دیے جاتے ہیں. دیکھیں ایوب خان کو کیسے انہوں نے ٹشو جیسے پھینکا. ضیاء الحق کو مر گیا. مشرف کو کیسے نکالا انہوں نے باہر، جب اس کی ضرورت نہیں پڑی گیا. تو اس وقت مشرف صاحب کے ایک یہ 2 غلطیاں. پھر ایم ایم اے کو اٹھا دیا، اپنا اپیزمنٹ. وہ ٹرم ان دنوں چلی تھی مذاق میں، ملا ملٹری الائنس. ملا ملٹری الائنس. پھر تو ایسے الزامات لگیں گے نا. اور پھر وہ جو این آر او کیا اور چیف جسٹس کے ساتھ جو کیا، 3-4 بڑی غلطیاں اس نے کی ہیں. اگر ڈیموکریسی اس نے چلانی تھی تو آرام سے اپنے آپ کو الیکٹ کراتا، سسٹم کو بحال کر دیتا. قومی اسمبلی تھی، جس کو مرضی بناتی، پرائم منسٹر نہ بناتی، اس کی مرضی. سر صاحب یہ ہمیں ہر دفعہ ڈیموکریسی کو آگے چلانے کے لیے فوج کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ دیکھیں یہ تو بڑا لمبا قصہ ڈکٹیٹر ہے. آتا ہے اسے جمہوریت کا بخار ہوتا ہے، سویلین آتا ہے اقتدار میں وہ ڈکٹیٹر بن جاتا ہے. یہ کیا تضادات ہیں ہمارے ہاں؟ یہ مجبوریاں ہیں، رویے ہیں، لیگسیز ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں لیڈرشپ جو ہے نا جی، یہ لیڈرشپ کے مسائل ہیں. ہمارا یہ خطہ جو ہے نا ساؤتھ ایشیا، ہم بادشاہت چاہتے ہیں. یہ لیڈر کے مسائل ہیں یا مسنت کے؟ یہ سب کے مسائل ہیں. اچھا. سبھی پاکستان میں نے دیکھا ہے، ہندوستان میں بھی یہ جو سربراہ بن جاتا ہے اس کو ہم نے بہت بڑے پوڈیسٹل پہ بٹھانا ہوتا ہے، آئیڈلائز کرنا ہے، آئیڈل بنانا ہے، خدا بنا دینا. اوکے. اور پھر اس کو کہنا جناب جو آپ فیصلہ کریں. ایک ہم بھیڑوں کا ایک اجڑ بن جاتے ہیں، ریوڑ بن جاتے ہیں بھینسوں کا، جو بھی لیڈر ہے. اب دیکھیں، اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بار بار میں نے دیکھا. اب نون لیگ کا مسئلہ بنا، ان کا اوباما اور کولمبیا میں جو ہوا ہے، پیناما اور اقامہ، ساری پارٹی بھیڑوں جیسے چل رہی ہے. کسی نے پارٹی میں اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، آپ ڈیفینڈ کریں اپنے آپ کو، ہمیں کیوں اس مصیبت میں آپ ڈال رہے ہیں. ایک شخص نے جو چودھری نثار صاحب بھی آج بڑی بڑی وہ 2-2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، میرے دوست ہیں، میں بڑے نفیس اور بہترین انسان ہیں، یہ نہیں اٹھ کے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. آپ کیوں اس پارٹی کو استعمال کریں اپنی ڈیفنس کے لیے، یا وکیلوں سے کہیں آپ ہمیں کیوں اس میں انوالو کر رہے ہیں. اب دیکھیں ان کی پارٹی کتنی تباہی اتری ہے.
ایک شخص کی، اس کے خاندان کی کرپشن، یا چلو کرپشن کے الزامات کے اوپر، یہ بڑا ایک المیہ ہے ساؤتھ ایشیا کا۔ اندرا گاندھی کو انہوں نے ڈکٹیٹر بنا دیا، اب مودی ڈکٹیٹر بن چکا ہے۔ بنگلہ دیش میں وہ جو خاتون ہے بیگم دوسری، وہ ڈکٹیٹر بن گئی ہے۔ نیپال میں کوریالا خاندان، وہ ڈکٹیٹرز، وہ تو بادشاہ ہے، بادشاہ تھے۔ سری لنکا میں اسی طرح ہر دور میں بادشاہ بناتے۔ یہ ہماری کو لوگوں کی فطرت ہی ایسی بن گئی ہے۔ یہ ہماری انٹائر ریجن ایسی ہے۔ یہ ریجن میں یہ قصہ ہے، سارے ریجن میں، اور یہ المیہ ہے ہمارے اس خطے کا، صرف پاکستان کا نہیں۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ اب یہ پہلی بار ایک چانس ملا ہے۔ پہلے اس سے پہلے چانس ذوالفقار علی بھٹو کا، کیونکہ وہ کوئی روایتی سیاستدان نہیں تھا، اس کا باپ کو پاکستان کی پالیٹکس میں نہیں تھا، جوناگڑھ وغیرہ کے وہ رہے تھے، بڑے لوگ تھے، سیاست میں کوئی خاص رول ان کا نہیں ہمیں نظر آتا۔ وہ ایک ایکسیپشن تھی۔ اب دوسری بار ایکسیپشن آ رہی ہے عمران خان کی شکل میں، مجھے اس لیے کوئی تھوڑی سی امید ہے۔ ٹھیک ہے، ہم قطع کلامی کی بے حد معذرت سردار صاحب، لفظ امید پر آپ اجازت دیں تو چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں۔ میں میک شور کروں گا کہ ہمارا گفتگو کا تسلسل جو ہے وہ نہ ٹوٹے۔ ناظرین، سردار آصف احمد علی صاحب کے ساتھ پروگرام کے اس دوسرے حصے میں گفتگو جاری ہے، پرمغز گفتگو ہے، جس میں بہت سی تاریخ ہے، بہت سے اسباق ہیں، بہت سے راز ہیں جو افشا ہوتے ہیں۔ اس کا تسلسل ہم جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے آخری لفظ سردار آصف احمد علی صاحب نے کہا کہ مجھے امید ہے۔ ناظرین، یہ جو لفظ امید ہے، اس کی تلاش ہے ہمیں برسوں سے، اس لیے کہ یہ کبھی کبھی سرفس پہ آتا ہے، لوگوں کو ایک نئی توانائی سے یہ آشنا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ امید ایک بھاری بھرکم پہاڑ کی طرح عوام کے سروں پہ گر جاتی ہے۔ وہ دب جاتے ہیں، کچلے جاتے ہیں، عرصہ دراز تک وہ سسکتے رہتے ہیں، کسی نئی امید کا رستہ تکتے رہتے ہیں۔ سردار آصف احمد علی صاحب فرما رہے ہیں کہ نئی امید کی کرن انہیں دکھائی دے چکی ہے۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ سردار آصف احمد علی صاحب، آپ نے پروگرام کے دونوں حصوں میں کئی بار عمران خان اور نئی امید، نیا پاکستان، اس حوالے سے آپ نے گفتگو کی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، بیچ بیچ میں بات کاٹ دیتا تھا۔ میں اس مرحلے پر چاہتا ہوں کہ مفصل گفتگو اس امید کے بارے میں ہو جائے۔ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ بہت سی جو امیدیں تھیں وہ آرٹیفیشیلٹی سے انہوں نے جنم لیا تھا۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، عالمی طاقتیں بھی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب پرویز مشرف صاحب آئے تھے، نواز شریف صاحب گئے تھے، تو تب بھی لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی تھیں کہ واہ جی واہ، نجات دہندہ آ گیا۔ یہ ہر بار جو ہمارے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ، کہ ہر ایک نئے دوراہے پر نئی امید ہمارا رستہ روکے کھڑی ہوتی ہے، اور پھر وہ پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، اور پاکستان مزید پیچھے چلا جاتا ہے، پاکستانی مزید دلدلوں میں چلے جاتے ہیں۔ اس بار آپ کو کس قدر یقین ہے؟ آپ نے یقین کے حوالے سے گفتگو کی، ہمیں بتایا کہ یقین کی یہ اہمیت ہے۔ اس امید کے پیچھے یقین کس قدر ہے؟ دیکھیں ساجد بھائی، بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے عوام میں ایک امید کا جنم دینا، یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ یہ ایسی قوم ہے جو بار بار امید افزا کہ مارے کھا کھا کے، پٹ پٹ کے، اپنا برا حال کروا کے، واہ واہ واہ، نیا اینگل ہے، پھر بھی ان کے دل میں امید نہیں۔ یہ ایک تو کامنٹری ہے پاکستان کے لوگوں پہ۔ رائٹ۔ اب دوسرا، اگر ہم امید نہ ہمارے اندر ہو تو پھر ہم ایک مایوس قوم بن جائے گی، ڈپریسڈ قوم بن جائے گی، جمود ہو جائے گا، جمود ہو جائے گا۔ پھر اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہو سکتا۔
جو امید ہی چھوڑ جائے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ اس ملک میں پھر بھی اپنے اندر ایک اعتماد ہے ایک کہ نہیں حالات ٹھیک ضرور ہو گئے. پھر وہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں, کیونکہ ان کی تکلیفیں جب بڑھتی ہیں وہ زیادہ پر امید ہوتے ہیں بجائے وہ مایوس ہونے کے. تو اس بار مجھے امید اس لیے نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کوئی بزنس مین نہیں ہے, وہ ان کا کاروبار نہیں ہے, ان کے بچے یہاں رہتے نہیں ہیں, نہ انہوں نے سیاست میں آنا ہے. انہوں نے اعلان کیا ہے میں نے بچوں کو نہیں لانا. کے پی میں انہوں نے جس طریقے سے حکومت چلائی اس سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کوئی یوٹوپیا بنا دیا انہوں نے, مگر بہت سی امپرومنٹس آئیں. ایک تجربہ کیا انہوں نے. فائنلی ایک شخص کی پرسنالٹی ہے, کرزمیٹک انسان ہے جیسے بھٹو صاحب تھے, اور کرزمیٹک انسان اپنے ذہن میں ایک تصور لے کے آتا ہے, وہ ایک نقشہ بناتا ہے اور پھر اس نقشے پہ وہ کاربند ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ادھر پہنچنا ہے اور لے کے جانا ہے قوم کو. یہ چیز مجھے نظر آئی اس سے. یہ تقریباً اس کو دیوانہ پن بھی کہا ہے. جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان کے اندر دیوانگی نہ ہو تو وہ بڑے نہیں بن سکتے, عقل سے نہیں صرف بن سکتے. واہ 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 واہ, یعنی یہ جنون, یہ دیوانگی اس کے بغیر لازمہ ہے, ملک ٹھیک نہیں ہو سکتے. ناظرین اس موقع پہ میں آپ سے, مجھے یاد آ گئی ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں سردار صاحب آپ کے لیے. یہ بات مجھے کپل دیو جو مشہور بھارتی کرکٹر کپتان بھی رہے, ورلڈ کلاس آل راؤنڈر تھے, انہوں نے کہا کہ دیو آنند صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں عمران خان کو اپنی فلم میں لینا چاہتا ہوں. جب 92 کے ورلڈ کپ کے بعد یہ ریٹائر ہوئے اور سارا, تو کپل دیو نے کہا کہ میں چیک کرتا ہوں کہ عمران خان کہاں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ ہی واز ان لنڈن. تو میں نے دیو بھائی سے کہا کہ وہ لنڈن میں ہے, یہ اس کا رابطہ نمبر ہے, آپ اس سے بات کر لیں. میں نے اسے بتا دیا. تو دیو آنند نے کپل دیو کو, اور کپل صاحب نے پھر آگے ہمیں بتائی یہ بات. دیو نے کہا کہ میں نے عمران سے بات کی کہ میں تمہیں اپنی فلم میں لینا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ تو مجھے نہیں معلوم یہ ایکٹنگ کیا چیز ہوتی ہے. اس نے کہا یہ میرا مسئلہ ہے, میں کیمرہ کے پیچھے ہوں گا, مجھے معلوم ہے تم سے کیا کرانا, تم بس حامی بھرو. میں تمہیں اسکرپٹ بھیج رہا ہوں اور بلینک چیک بھیج رہا ہوں, جو اتنے پیسے تمہیں چاہیے اس کو بھر دو, پیسے تمہیں مل جائیں گے, حامی بھرو. کپیل یہ کہتا ہے کہ عمران خان نے 2 یا 3 راتوں کا وعدہ کیا کہ میں اسے پڑھ لوں, دیکھ لوں, پھر میں بات کروں گا. مگر محض 1 رات کے بعد اگلے دن اس نے دیو کو فون کیا اور کہا کہ دیو بھائی یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے, میں زندگی کے اور دیگر بڑے عزائم اور مقاصد رکھتا ہوں, محض پیسوں کے لیے یہ کام کرنا مجھے عزیز نہیں ہے. سردار آصف احمد علی صاحب, پاکستان میں آپ وہ جو پولیٹیکل لیگسیز کی, فیملیز کی بات ہو رہی تھی اس سے قبل, اس میں بہت سے ایسے خاندان ہیں جو بتدریج پہلے وہ بہت بلند منارے بن گئے اور پھر وہ زمیں بوس ہو گئے, اور الزامات ایک ہی طرح کے تھے, کرپشن, بددیانتی, لاقانونیت. بھٹو خاندان بھی ایسے ہی ختم ہوا, بھٹو کی پارٹی ختم ہوئی, اب زرداری پارٹی ہے, بھٹو کی پارٹی نہیں ہے وہ. اسی طرح شریف فیملی منظر عام پر آئی اور اس کے بعد شریف برادرز چھا گئے. یہ جو خاندانی سیاست ہے, یہ جو بڑے بڑے لیڈرز ہمارے ہاں پیدا ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, کر دیے جاتے ہیں. الزامات ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں سردار صاحب, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ لالچ ان لوگوں کی. اچھا, یہ اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الائن کرتے ہیں وقتی طور پہ, اور پھر اس کو انفلوئنس کرتے ہیں, اور پھر اپنا کاروبار چمکاتے ہیں. اچھا, اقتدار یعنی آسان 2 لفظ ہے, حوث سے اقتدار, حوث سے زر. اس 2 حوثوں نے ہمیں مار کے رکھ دیا. باقی میں بات کر رہا تھا ایمان کی, میں اس حوالے سے بھی بات ایک کرنا چاہتا ہوں. جی کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں, قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں, مگر اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, قل للہم
مالک الملک کی توت الملک من تشاء، ہاں بے شک، کوئی شک تنزل الملک مما من تشاء. ہم ہی ہیں جو قلم توڑ دیا جس کو بس. چاہیں دے دیں، اور ہم ہی ہیں جس سے چاہیں چھین لیں دنیا. اب اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت پاکستان میں قرآن مجید کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. ان سے چھن رہی ہے، ہر روز کچھ نہ کچھ چیز ان سے چھن جاتی ہے. یہ سارا پروسیس ہو رہا ہے ان سے واپس لینے کا ہر چیز، کیونکہ ان کو بے پناہ دیا گیا اور موقع دیے گئے، مگر انہوں نے ہر موقع پہ اپنے ہی گھر بھرا. اب ان سے چھینا جا رہا ہے اور یہ پروسیس چلے گا 1-2 سال، اور پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. میں لوگوں کو کہتا ہوں یار اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ ان کے سروں کے اوپر سنگ جب آئیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی. پھر بھی کئی لوگ نہیں سمجھتے. اور اس طرح یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو پہلے وَتُعِزُّ مَن تَشَاء تھا، اب بعد میں دیکھنا وَتُذِلُّ مَن تَشَاء ہو رہا ہے آج کل. یہ جو آیت شروع ہوتی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، اس کا اخیر ہے. جو ابتدائی جو آیت آپ نے تلاوت کی یہ اسی کا حصہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو ہے وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کا دور ہے ان کے لیے. اور کتنے آئیں گے اس انشاءاللہ سبھی آئیں گے. اچھا دیکھیں ہمارے دیکھتے دیکھتے ساجد صاحب، دیکھتے دیکھتے ہمارے ہم روتے تھے، پیٹتے تھے، ہماری عدلیہ کیوں نہیں آزاد ہوتی؟ ہوگی آزاد. پھر ہم گلے شکوے کرتے تھے کہ نیب ان کے کنٹرول میں ہے، نیب آزاد نہیں ہے. ہمارے دیکھتے دیکھتے نیب آزاد ہو گئی. ہوگی نا جی. یہ پاکستان کے 2-3 آئینی ادارے اگر آزاد ہو جائیں تو ملک خود بخود ٹھیک ہونا شروع. یعنی 1947 میں ملنے والی جو آزادی تھی وہ مکمل نہیں ہوگی جب تک یہ جب تک ادارے آزاد نہیں ہوں. ادارے مضبوط ہوں. ٹھیک. یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ 14 اگست 1947 کو سفر آغاز ہوا تھا، منزل نہیں تھی، منزل کا سفر تو ابھی جاری. یہ ہے آپ یہ فرما رہے ہیں؟ جی بالکل. کب تک امکان ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم منزل تک پہنچ جائیں گے؟ کوئی وقت کا تعین ہے؟ یہ جو رفتار آپ دیکھ رہے ہیں، جو تبدیلی بدلاؤ کی جو مہم ہے. دیکھیں ہم نے اپنی سمت کو ٹھیک کرنا ہے. ڈائریکشن ہمارا ٹھیک ہو جائے. یعنی حب الوطنی آ جائے. نہیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں حب الوطنی بہت بڑا لفظ ہے نا. میں تو ایک بڑی اسپیسیفک بات کر رہا ہوں. ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے. آئینی ادارے اپنا کردار اپنے مینڈیٹ کے مطابق وہ ادا کرنا شروع کر دیں تو ہر چیز آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے. سراج صاحب، آپ فارن منسٹر رہے، آپ کی دنیا بھر میں پذیرائی ہے بطور خارجہ امور کے ماہر کے. وفاقی وزیر تعلیم رہے، پلاننگ کمیشن کے چیئرمین رہے، اکنامک افیئرز کی منسٹری آپ کے پاس رہی. بہت ہی اہم ذمہ داریاں تھیں. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان یا کسی بھی ملک کی جو بقا ہے، اس کا استحکام ہے، اس کے لیے جس قدر فارن پالیسی اہم ہے اسی قدر اندرونی جو محاذ پر بہت سے معاملات ہیں ان میں سدھار بھی بڑا اہم ہے. ایک کامیاب وزیر خارجہ ایک مقروض ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے کیا کارنامہ اثر انجام دے پائے گا؟ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے، ہمارے ناظرین کے لیے. وی کنسیڈر آپ ایک انٹلیکچوئل ہیں، پولیٹیکل انٹلیکچوئل ہیں، آپ کی رائے اہم ہوتی ہے. فارن پالیسی، اکنامک افیئرز، ایجوکیشن، پلاننگ، کوئی رہنما اصول آپ ہمیں بتا سکتے ہیں رہنما ان میں بہتری لانے کے لیے؟ ایک ہی بات، میرٹ. سب کے لیے، سب چیزوں کے لیے میرٹ اور ایمانداری، انٹیگریٹی اور میرٹ. چاہے دنیا چلی جائے آپ نے میرٹ کو نہیں چھوڑنا. چاہے دنیا چلی جائے آپ نے بڑے اصولوں پہ سودا بازی نہیں کرنی. بڑے اصول کیا ہے؟ پاکستان کا آئین، یہ بڑے اصول ہیں. وہ تو پھر مشرف صاحب کا نعرہ پاکستان فرسٹ بڑا آئین والا نہیں مانا انہوں نے. میں 2 باتیں کی. اچھا، پاکستان اور پاکستان کا آئین. رائٹ. کیونکہ جو ملک کسی ضابطے کے مطابق چلنے کو تیار نہیں ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ڈکٹیٹرشپ سے آپ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. ٹھیک تبھی ہوں گے کہ آپ کے اندر سے وہ بہتری نکلے اور آپ کے ادارے بے پناہ مضبوط ہوں اور میرٹ کے بیسس پہ فیصلے ہوں. یہ ہوگا تو پاکستان ٹھیک ہوگا. میں ایک بات اخیر پہ میں کرنا چاہتا ہوں ساجد بھائی. میرا ریکارڈ ہے، میں 30-35 سال میں سیاست میں لگا. میں نے ہر کام حد الوسع کوشش کی ہے دانستہ طور پہ کہ میرٹ پہ ہو.
اس لیے جہاں بھی میں گیا ہوں اللہ نے مجھے بہت کامیابیاں دی اور میری نیک نامی بھی ہوئی اور بدنامی بھی نہیں ہوئی، کوئی دامن پہ کوئی داغ بھی نہیں لگا۔ بات اتنی سی ہے، اور کیا مجھے نقصان ہوا؟ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آج میرے دوست جو ہیں میرے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے میں ان کے لیے کچھ کر سکا ہوں یا نہیں کر سکا۔ مگر آپ کے اثاثے اور زمینیں تو بک گئی ہیں وہ تو سیاست میں۔ ڈائی نیچے چلے گئے، وہ ڈائی مار کے نیچے سیاست میں تو لوگ بناتے ہیں، کارخانوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، رقبے بڑھ جاتے ہیں، بینک بیلنس میں آپ نے تو سارا وہ کم ہو گیا آپ کا۔ بہت کم ہو گیا جناب، مگر اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، آپ کی کمائی کیا ہے؟ صرف ذمہ داری ہے بس۔ نہیں، یہ سارے میرا پوچھنے کا مقصد ہے 35 برس آپ پالیٹکس میں رہے، آج آپ اپنے آپ کو ظاہری اثاثے تو ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ بڑے نہیں، تو پھر کمائی کیا ہے آپ کی؟ کمائی بس جی میں کیا کہوں اپنی کوئی تعریف میں، نہ میری کوئی ہے نہ میں کرنا چاہتا ہوں، تعریف تو اللہ تعالیٰ کی ہے بس۔ میری کمائی یہی ہے کہ میں نے گندے کام نہیں کیے، غلاظت والے کام نہیں کیے، اور میرٹ کے ساتھ، ضابطے کے ساتھ، قانون اور آئین کے ساتھ میں نے اپنی سیاست کی ہے۔ جب آپ وزیر خارجہ تھے تو آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی انکار کر دیا پرمٹ ڈیزل کے دینے، بلکہ آپ نے سرنڈر کر دیا اپنے وہ رائٹس کو، اور آپ نے بے نظیر صاحبہ سے جا کے کہا کہ یہ رائٹس میں تو وہ حیران ہوئی کہ سردار صاحب لوگ تو اختیارات کے لیے مرنے مارنا پترا، آپ سرنڈر کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ جو فرما رہے ہیں اس میں ہم اس کی تائید کرتے ہیں، میں اس سے انکار نہیں کرتا، آپ سے فائٹ نہیں کروں گا اس بات پر۔ آخر میں عوام الناس کو، ایلیٹ کے بارے میں آپ نے فرما دیا کہ وہاں حب الوطنی کا فقدان ہے، یہ جو ہماری عوام ہے جو بھیڑ بکریوں کی طرح سینگ لڑائے پھرتے ہیں اور بے بسی سے اپنے باڑوں میں یہ آ گئے ہیں، قید ہو گئے ہیں، طبقات میں بٹ گئے ہیں، وہ ادارے نہیں رہے، وہ طبقے بن گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں فوج ایک طبقہ ہے، بیوروکریسی طبقہ ہے، سیاستدان طبقہ ہے، جاگیردار طبقہ ہے، بزنس مین طبقہ ہے۔ یہ جو ہم طبقات میں بٹ گئے، اس کی نیٹنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے، جسے آپ کہیں کہ یہ ہے پاکستانی سوسائٹی، اس نیٹنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا لازمہ ہے؟ جی دیکھیں، طبقات تو رہیں گے۔ اچھا، ایک کمیونسٹ معاشرے میں بھی طبقات رہتے ہیں، جو کارل مارکس کا معاشرہ ہے اس میں بھی، روس اور چائنا میں بھی طبقات بن گئے۔ بات صرف اتنی ہے کہ کیا جو کم از کم طبقے میں ہے، لوئسٹ طبقے میں، کیا اس کے لیے، اس کے بچے کے لیے بھی وہی اپرچونٹی ہے جو آپ کے اور میرے بچوں کے لیے؟ بیسیکلی معاشرے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ایکول اپرچونٹی پیدا کریں، اور ایکول اپرچونٹی میں اس کو تعلیم ایسی دیں کہ اس کو کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ انٹرویو میں انگریزی میں جواب نہ دے سکے تو مارا گیا بیچارہ۔ سو ایکول اپرچونٹی اینڈ میرٹ، ہماری سوسائٹی پھر ہی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ غریب امیر کا فرق پھر بھی رہے گا۔ یہ تو عین اسلامی اصول ہے۔ بالکل ہے اسلامی سارا، ماڈرن گورنمنٹ از آل اسلام۔ اور ویسٹرن ڈیموکریسی جو ہے، اب دیکھیں ایک یہ ویسٹرن ڈیموکریسی میں اوباما جیسا آدمی، وہ ایک سیاہ فہم امریکن جو سوچ بھی نہیں کر سکتا تھا، بن گیا پریزیڈنٹ، 8 سال پریزیڈنٹ رہا، اور اس طرح بے پناہ اگزامپل سے۔ یہاں کیوں نہیں ایسے ہوتا؟ اچھا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، جنہیں ہم کافر ممالک کہتے ہیں، وہاں دیکھا جائے تو عملاً روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں اسلامی اصول کار فرما ہیں۔ ہم اسلامی ملک ہیں مگر ہمارے ہاں وہ نہیں ہیں، ہمارے ہاں جھوٹ ہے، اخلاقیات کی کمی ہے، ملاوٹ ہے، لا قانونیت ہے، سفارش ہے، سازش ہے۔ یہ کہاں گئے اسلامی اصول ایک اسلامی ملک سے؟ کس نے اٹھا دیے؟ جی بات یہ وہ قہر الہی ہے یا ہمارے کرتوتوں کی سزا ہے؟ یہ کیا ہے جی؟ بات یہ ہے ساجد صاحب کہ جو اخلاقی اصول ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یونیورسل بنائے، رائٹ، ان اصولوں پہ جو بھی چلے گا بینیفٹڈ، آپ بینیفٹ کریں گے۔ گریٹ گریٹ۔ اور ہمیں تو ہمارے لیے تو اور بھی ضروری تھا، ہم تو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، اور ہم نے تو ساری قدریں اپنی اڑا کے رکھ دی۔ خدا نے قرآن میں اپنی مخلوق کو اپنا کنبہ کہا ہے جی۔
اس کے لیے تو سارے ایک جیسے. اور کوئی نہیں بچا. ہاں جی. جو ان اصولوں پہ نہیں چلے گا وہ فنا ہو جائے گا. وہ فنا ہوگا. ہمارے ناظرین، سردار آصف احمد علی صاحب، یہ 2 حصوں میں جو ہماری گفتگو ہوئی اس کا نچوڑ انہوں نے یہ کہا کہ میرٹ ہو اور سمت درست ہو. اگر ہم انہیں فالو کریں تو یہ جو چھاؤں بھرا درخت ہے نا جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، یہ قائم رہے گا، دائم رہے گا، مستحکم ہوگا. یہ ہماری چھپر چھایا ہے، ہماری ماں کی طرح سے ہے یہ دھرتی. اس کو محفوظ رکھنا اور اس کو رتی بھر بھی نقصان نہ پہنچنے دینا، یہ جتنا حکمرانوں کا ذمہ ہے اتنا ہم عوام کا بھی ہے. ہم تمام لوگ فیض یافتہ ہیں اس دھرتی کی وجہ سے. خدا نخواستہ خاکم بدہن اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم میں سے کوئی بچ نہیں پائے گا. یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہم نے اس بات کی فکر آغاز کرنی ہے. ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، صحیح ڈگر پہ لانا ہے اور اپنے فرائض ادا کرنے ہیں. آپ سب کا نگہبان میرا اور آپ کا اللہ. پاکستان زندہ باد.